بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ دعا ہے کریم اللہ تو سو جملہ مومنین و مومنات دے لحظات عبادت دے شمار فرمائے۔ دعا تمہارے واسطے ہے اور وقت قبولیت بھی ہے۔ یقیناً جتنے تشریف لائے آئے ہو کوئی نہ کوئی حاجت رکھتے ہو، کوشش کی تھی کرو آمین بلند آواز نہ لاکھی کرو۔ جتنے قدم بھی یہ ذکر چل کے آئے ہو، مالک ہر قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے۔ جملہ مومنین خاص کر جنہ مومنین نے اس ذکر جس حوالے نال بھی شرکت فرمائی ہے، مالک سب دے توفیقات خیر اضافہ فرمائے۔ جملہ مرحومین خاص کر مالک مرحوم و مغفور غلام مرتضیٰ علی حیدری صاحب دے درجات متعالی فرمائے۔ جنہاں بھائیاں نے ذکر دا اہتمام کیتا ہے، مالک توفیقات خیر اضافہ فرمائے۔ مالک سب صحیح معنی ازادار سید الشہداء بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ ازاداران دی خود حفاظت فرمائے۔ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان ازاداران سید الشہداء کو نیست و نابود و تباہ و برباد فرمائے۔ جملہ مومنین کو مالک اتفاق و اتحادی نعمت و مالا مال فرمائے۔ تمام مومنین کو کریم اللہ ہر قسم دی وبا اور بیماری تو محفوظ فرمائے۔ حقیقی وارث ولی عصر بقیت اللہ آیت اللہ یوسف زہرا منتقم کربلا دے ظہور تعجیل فرمائے۔ کوشش فرماؤ ان دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات باواز بلند تلاوت فرماؤ سارے حضرات۔ مجلس دی قبولیت اپنے مرحومین دے بلندی درجات واسطے کوشش فرماؤ صلوات بلند پڑھو سارے پڑھو۔ ٹھیک ہے کہ میں اس مقام تے تمہاری زیارت پہلی مرتبہ پیا کریندا، مگر میرے کو یقین ہے کہ اگر تسا پڑھنا چاہو تو اس تو سونے رنگ وچ بھی صلوات پڑھ سکتے۔ اور کوئی جوان بھائی یہ بھی نہ سمجھے شاید مولانا درود پڑھا کے وقت بیٹھے گزریں دن۔ شاید کوئی ایک بچہ ہی ایسا ہوئے میرے سامنے جڑا عظمت درود تو واقف نہ ہو گئے۔ جان دے ہو کہ درود تقاضۂ محبت ہے، بلکہ آگ سکتے مولانا پیچھا رہ گئے ہو، تقاضۂ محبت ہی نہیں بلکہ تقاضۂ مودت ہے۔ تقاضۂ مودت ہی نہیں بلکہ عشق ہے۔ عشق ہی نہیں بلکہ اجر رسالت ہے۔ اجر رسالت ہی نہیں بلکہ ماں دی شرافت دا ثبوت ہے۔ کوشش کرو صلوات ایسی پڑھو جی میں گھرانہ لائے کے صلوات ہے سارے حضرات۔ زندو سلامت رہو، اگر محسوس نہ فرماؤ آخری مرتبہ ایسا درود پڑھو کہ ذکر والے سب تے راضی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین الصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي المكي المدني العربي سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد کوشش کرو درود بآواز بلند پڑھو سارے حضرات میں وعلى إطراته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجات صلوات بآواز بلند پڑھو سارے حضرات کے لیے مہربانی جی دعا ہے مالک لحظات عبادت شمار فرمائے جتنے جتنے بھی حاجات رکھ دے ہو ذکر دا صدقہ کوئی مومن بھی اس عظیم دربار تو خالی دامن کو واپس نہ جائے ہر مجلس سے دعا ہے وقت کریں بھی کہیں دنیا دے غم وچ نہ رو گے جڑی اک آل محمد دی مظلومیت بستی ہے عزت مآب واجب الاحترام سادات و مومنین کروڑا حمد اس کریم اللہ دے جس مالک لم یزل نے
ایک مرتبہ پھر سارے حصے اس ذکر جیسا پاکیزہ رزق رکھا۔ عموماً جب انسان بزرگ لفظ رزق سنتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں کوئی کھاون پیون کی چیز ہی آتی ہے۔ معصوم فرماتے رزق فقط کھاون پیون والی چیز کا نام ہی نہیں، بلکہ ہر وہ عمل، ہر وہ فعل جس سے اللہ کی رضایت ہے اور 14 کی رضایت ہے اور رزق الہی ہے۔ تو آپ کو نیندر تو نہیں آئی بیٹھی؟ کوئی حرج نہیں جی، ستے رہا سے نمائیں اپنی حاضری دے کے ٹور بجنا۔ میرا کم انہوں کو جگاؤنا نہیں، میرا کم پیغام پہنچانا ہے۔ اور ویسے بھی کوئی فطرت ایسی ہو چکی ہے، سر ممبر کی حالت بھی ایسی ہو چکی ہے، نما بندہ آوے تو ویسے ہی 2-4 مجلس ہیں جو کو چیک کی جائے۔ ہاں میں 2-4 دفعہ کے آمین بلند آواز ڈالا، کو ناراض نہ ہو سو میں دیتا بیٹھا ہوں، کچھ بندے آمین نہیں آکھیا۔ جیڑا بندہ اپنے حق وچ آمین نہ آکھے وہ پڑھن والے کو داد دیندے۔ میں تو تھوڑا مہمان ہاں، حکم کیتا نے سفر میں بڑا طولانی کیتا ہے، تے بعد سفر کرنا بھی ہے۔ میں اگر 2 جملے وصول کر گھنسو تو میں تمہارے حق کے دعا، اور میں کوئی ویلڈ ہونے والا بندہ بھی نہیں، اور نہ ہی کوئی 20 سال دے عرصے کوئی مجلس بڑھائی ہے ابھی اتھو شروع کرنی ہے تو اتھا مقام نہیں ہے۔ میں تو بزرگوں صرف سامعین دے چہرے پڑھتا ہونا، چہرے کھلوے سن 2 جملے گزارش کا دے سا، ورنہ تسا میرے حق کے دعا دے، میں تمہارے حق کے دعا، جنہیں جاگ دے بیٹھے ہو صلوات باواز بلند پڑھو جائے کوئی نہیں۔ خوش نصیب ہو تسا لوگ، خوش بخت ہو تسا لوگ کہ اللہ نے تو ابو علی جیسا امام عطا کیتا ہے۔ مالک نے 14 بے عیب ہادی عطا فرمائے۔ اور پھر میرے خاموش بزرگ بھائیو، علی ولی اللہ پڑھنے والے دی بنیاد 2 چیز ہے، ایک قرآن، ایک اللہ دی نبی دا عظیم فرمان۔ اسا اوہ مننے جو قرآن آکھے یا اوہ مننے جو اللہ دے نبی دا فرمان آکھے۔ دیکھو خطبات کئی قسم دے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے اگر سامعین نال ساتھ نہ دے ویم تو پریشان ہوں گے، مگر جڑے اسا امامے والے لوگ ہوں گے نا، اسا صرف خطیب نہیں ہوں گے، اسا مدرس بھی ہوں گے، اسا درس بھی دیں دے ہیں۔ اگر مومنان دا دل بنا مجھے درس سے تو اسا کلاس ہی شروع کر دیں دے ہوں گے۔ اللہ ملک انہوں سلامت رکھے۔ علی ولی اللہ پڑھن والے دی بنیاد 2 چیزیں، ایک قرآن، ایک اللہ دی نبی دا عظیم فرمان۔ اس کو علاوہ اسا کچھ بھی نہیں جان دے، کوشش کرے سر ہلدا آوے کوئی حرج نہیں، اس کو علاوہ اسا کچھ بھی نہیں جان دے۔ شاید میں جملہ نہ کہا تو ارے چہرے مجھے دیکھ کے جملہ آکھا تو میرا اپنے مقصد تک پہنچا۔ اور پھر کچھ لوگ آتے ہیں میں قرآن بڑا جاندہ، میں قرآن بڑا سمجھدا، جی میں قرآن میں جاندہ کوئی جاندہ ہی نہیں۔ ہر قسم دا ترجمہ میرے گھارے جے، ہر قسم دی تفسیر میرے گھارے جے، جی میں قرآن میں جاندہ کوئی جاندہ ہی نہیں۔ میں آتا ہوں میرا مسلمان بھائی، پورا قرآن سمجھنا دور دی بات ہے، تو تا بے دا نکتہ ہی نہیں سمجھا، بے دا نکتہ سمجھے ہاں دشمن علی تا نہ پڑے ہاں۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، سارے بولو حیدری۔ حدی بے دا نکتہ ہی نہیں سمجھا، اگر بے دا نکتہ سمجھے ہاں دشمن علی نہ بولے ہاں۔ میرے پورے عشرے کا موضوع ہے قرآن، مگر تو لطف کی دے جملہ اور گزارش کر دینا۔ اور پھر میرے بزرگوں بھائیوں، قرآن پڑھنا کافی نہیں، قرآن سمجھنا ضروری ہے۔ سمجھنا، یہ پروگرام گزارش کروں تو خدمت سمجھنا ضروری ہے، سمجھنا۔ کچھ لوگ آتے ہیں میں بڑا جانتا، میں گزارش کی تھے میں بڑا سمجھتا قرآن، اور اس وقت قرآن سمجھ آ نہیں سکتا جب تک انسان وارث قرآن دے دروازے پہ نہ ہوئے۔ سلامت رو جڑے ذکر دی زینت بن گئے ہو جی، جب تک وارث قرآن دے دروازے پہ نہ ہوئے
جانتے ہو وارث قرآن کون ہے؟ ایک حدیث تو بڑی مشہور و معروف ہے لیکن تو سب بارہا سنیے کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی دے نالے علی قرآن دے نالے. کیا مطلب؟ یعنی سرکار فرماونا ہی چاہتے ہیں قرآن سمجھنا آوی علی تو پوچھی، علی سمجھنا آوی تو قرآن تو پوچھی، بیدار ہو جاؤ. قرآن سمجھنا ساری بس دی بات نہیں. ایک اور مقام تے نبیہ دے سردار فرمیندے نے یا علی انت مثل القرآن، اے علی تو قرآن دی مثل ہے، اے علی تو مثل قرآن ہے. زندگی گزرین بزرگوں تو علیہ مجلسہ سنو دے، یہ حدیث سنو دے کہ علی مثل قرآن ہے، مگر تو سکری سوچی بھی اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اگر پروگرام نہیں تو میں تھی دعا منگ چھوڑ نہیں لے. بھئی اس کا مطلب کیا ہے؟ بھئی علی ہے مثل قرآن. بھئی یہ تو ٹھیک ہے سامد قرآن، علی ناطق قرآن. ایک قرآن ایک جلد ہے، کتاب ہے، کاغذ ہے، تحریر ہے. علی ہے مثل قرآن. اللہ جانے کیڑا بندے جڑے جملت لطف نہ کنسی اور مختار سکفی دے حق میں دعا نہ کرے سی. علی ہے مثل قرآن. یاد رکھو معصوم فرمیدن قرآن دا ایک ظاہر ہے، اس دا 70 باطن نے. پھر سرکار فرمیدن اس 70 باطن دے اندر 700 باتیں نے جس دا علم اللہ نے اسا 14 کو عطا کیتا ہے. مہربانی سلامت رہو. جس دا علم اللہ نے اسا 14 کو عطا کیتا ہے. جان دے ہو صاحبان علم تشریف رکھ دے ہو. بس اوقات قرآن دی ایک آیت دی تفسیر بھئی آیت کریں دی ہے. بس اوقات قرآن دی آیت دی تفسیر تے رہنمائی ایک حدیث روایت کریں دی ہے. بس اوقات ایک روایت دی رہنمائی اگلی قرآن دی آیت کریں دی ہے. بیدار ہو تو بڑی دھرتی تے مختار سچی ایک جملہ آخنا چاہنے. میرے بزرگ بھائیو علی ہے مثل قرآن. یا رسول اللہ مولا آقا میرے سامین پہلے ہی پریشان آنتے حدیث پڑھ کے اور پریشان ہو گئے. بھئی اس کا کیا مطلب کہ علی ہے مثل قرآن؟ علی ہے مثل قرآن. سب کو توجہ ہوتا جملہ آقا علی ہے مثل قرآن. بزرگو جب میں قرآن دی آیت پڑھیے نا تو میرا مطلب واضح ہو گیا کہ سرکار فرماونا کے چاہنے. مالک فرمیدے لا یمسہو الا المطہرون. مالک فرمیدے قرآن او پاک تے طاہر کتاب ہے جے کو پاک لوگا تو علاوہ کوئی بھی مس نہیں کر سکتا. جزاک اللہ میرے سارے قریبہ تو جملہ گزارش کرا. پاک لوگا تو علاوہ کوئی بھی مس نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ مولا آقا علی ہے مثل قرآن. یعنی کیا؟ اللہ کے نبی فرمے سے مختار سقفی نسائی نہ چلیور تے مومنین کو جیوے نجس بندہ قرآن کو مس نہیں کر سکتا. انہیں پلید بندے دے دل میں علی بھی نہیں آ سکتا. کیوں؟ علی ہے مثل قرآن. میرا جوان قرآن نال دل یا 14 دے فرمان نال دل. میں بڑا چنگا مسلمان دے فلاں کافر حالات والے سامنے. میں بڑا چنگا مسلمان تے فلاں کافر. میں چنگا مسلمان تے فلاں کافر. میں مسلمان تے علم لامان والا کافر. میں مسلمان تے ذل جناب رامان والا کافر. میں مسلمان تے تازیہ اٹھامن والا کافر. میں مسلمان تے سبیل پھرامن والا کافر. میں بڑا چنگا مسلمان تے فلاں کافر. بابا جی جائے کہ اور یاد رکھو ایک دشمن دی سازش ہے، ایک یہود دی سازش ہے. مسلمان کو جدا کیتا ہے، مسلم دے ٹکڑے کیتے ہیں. کوشش کی ہے قاتل بھی ملے تو مسلمان ہی چھو، مقتول بھی ملے تو مسلمان ہی چھو، زارب بھی ملے تو مسلمان ہی چھو، مظلوم بھی ملے تو مسلمان ہی چھو، ظالم بھی ملے تو مسلمان ہی چھو، مظلوم بھی ملے تو مسلمان ہی چھو. اور میرے بزرگوں بھائیو دشمن یہود غیر مسلم اس حد تک کامیاب ہوئی ہے کہ آج ان کو ساتھوں کافر آکھن دی
ضرورت ہی نہیں ہے حکمے کو کھڑے کافر آتے ہیں میں چنگا مسلمان تے فلاں کافر میں چنگا مسلمان تے فلاں کافر چیز ہے کہ میں اپنے آپ کو چنگا مسلمان آکھاں تے کسی اور کو کافر آکھاں جت والی طبیعت ساتھ دے وے آج خود جلدی جلدی قرآن تو نہ پوچھو قرآن تو نسا مسلمان کون ہے تے کافر کون ہے سبحان اللہ ایک صلوات پڑھو سمجھا سارے مطمئن بیٹھے ہو آل محمد کی شام تو مل کے چلو ایک صلوات اتنی بلند پڑھو جتنا دل ہے مودت سیدہ بی بی بلند ہے پتہ چلے کتنا بھئی خود قرآن تو کیوں نہ پوچھو قرآن تو نسا مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے یہ پروگرام گزارش کرو جڑی میں آیت تلاوت کی دیئے ایک دو آیتہ میں اہمیت اسلام دے بارے گزارش کرنا پھر مسلم دا مطلب رسا کہ مسلمان کون ہے مالک فرمیدے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ سچیندے یہ بیٹھے ہو سو مولوی صاحبان بس تقوی تھے تقوی مجلس تو تقوی جشن تو مولوی آدن تقوی جمعہ دا خطبہ تو تقوی قلخانی تو تقوی بھئی مالک خالق اگر سم متقی بنیو تو اس دا آجر کیا مل سی آواز قدرت اسی دنیا والے میں عام آجر دیمان والا نہیں میں کائنات دا خالق تے مالک ہاں مالک اگر متقی بنیو آجر کیا مل سی فت مالک فرمین دے اوزلفت الجنت للمتقین میں جنت ہر ایرے غیرے واسطے نہیں بنائی بلکہ میں جنت بنائی ہے متقین واسطے اس واسطے فرمایا اتقوا اللہ متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ کیسے متقی حقا تقاتے ایسے متقی بن جاؤ جیسے متقی بننے کا حق ہے پھر فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مالک فرمیدے آپ کو موت نہیں آنی چاہیے اگر موت آئے تو اسلام پہ آئے کیا مطلب یعنی مسلمان رحمنا بزرگوں کافی نہیں بلکہ موت بھی آئے تو اسلام بھی آئے اس واسطے سے دعا نہیں مانگتے مالک سارا خاتمہ بین ایمان فرما مالک سب مرتے ویلے کلمہ نصیب فرما علی موت آئے تو اسلام پہ اہمیت اسلام گزارش کرا بڑی خدمت کے پروگرام ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام سارے جانو دے ہو نبی زادے اللہ نے سب کو عطا کیتا تخت سلطنت حکومت بادشاہت خوابہ کی تعبیر دا علم سب کچھ مالک نے جناب یوسف علیہ السلام کو عطا کیتا مگر پھر بھی اللہ دے دربار حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرنے ربی قد آتیتنی من الملک مالک تے میں کو ملک عطا کیتے تے میں کو سلطنت عطا کیتی تے میں کو خوابہ دی تعبیر دا علم عطا کیتے مالک زمین و آسمان دے برابر والا تو آئی مالک دنیا و آخرت مالک تو آئی اتنا کچھ ہون دے باوجود جناب یوسف علیہ السلام اللہ دے دربار عرض کرے دن وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا مالک مجھے موت آئے تو اسلام پہ آئے دیکھو میں پڑھے لکھے چہرے دے کے گزارشات عرض کریں نا بیٹھا اگر میں چاہما تو صدیہ سادے دو چار باتیں کر کے وقت گزار بن ہاں یہ جنہیں کھڑے ہو یا بیٹھے ہو صلوات پڑھو سمجھا مطمئن بیٹھے ہو سارے جی عالم اس کا مطلب یہ اہمیت اسلام اتنی ہے حضرت یوسف علیہ السلام دعا منگی مالک مجھے موت آئے تو اسلام پہ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے ولیکن کان حنیفا مسلما بلکہ وہ حنیف تھے اور مسلم تھے چلو ایک اور جملہ آدھا تو سب پریشان ہو گئے تو میں قرآن دی آیتہ بدھائی بننی آنے اللہ ملکہ کو سلامت رکھے ایک اور مقام پہ مالک فرمی دے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
انک انت السمیع العلیم. جناب ابراہیم نے بیت اللہ دیا دیواراں بلند کی دیا. جناب ابراہیم نے دیواراں بلند کی دیا. اللہ دے حضور دعا کی دی مالک میری تھوڑی جئی صحیح قبول فرما. جاگتے بیٹھے ہوئے تو نیندر آ گئی ہے. میری تھوڑی جئی صحیح قبول فرما. بعد کچھ لوگ اکثر مجمع تا ٹھیک آئی تے مولوی صاحب زور پھیر لیندے. اس طرح دور تھوڑا لاویں گا تے وہ چنگا پڑھتے چنگا ہے مگر مزید میٹھے ہوئے جے نا. بہرحال اللہ مولتوں کو سلامت رکھے. میں اپنی عقیدت نال پڑھنا ہے تو دوسرا اپنی عقیدت نال سننا ہے. میں جو کچھ پہنچانا چاہنا اگر میرا پیغام پہنچ گیا تو میرے آمن دا حق ادا ہو گیا. مالک میری تھوڑی جہی صحیح قبول فرما. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے حضور عرض کی تھی مالک میری تھوڑی جہی صحیح قبول فرما. یہ تھوڑی جہی صحیح ہے تو سے کیا سمجھتے ہو کعبہ سوکھا بنی ہے تو اب اس رہے گی تو صحیح سمجھ آنی ہے. کعبہ آسانی نال بنی ہے. اے پوچھ نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پوچھ جان دے دو نبیاں بنائے ہیں. ایک باپ ایک بیٹا, ایک مستری ایک مزدور. یہ سارے بہاولپور شہر ایک بارگاہ ہے الحجت نام ہوتا. اتھو تو جڑے بانی بزرگان خدا غری کی رحمت کری دنیا تو پردہ پاگین انہاں دا نام ہے بابا تسبیح. نہ تو ہو رہی یعنی مشہور ہو گیا ہے بابا تسبیح. میں اتھو گیا تو میں پوچھا بھی اس بابے کو بابا تسبیح کیوں آہدے؟ اکھر لگے اس واسطے کہ اس بابے دے ہاتھے ہر وقت تسبیح ہوندی ہے. اور جدہ امام بارگاہ بڑھیا ہا تو اے بابا ہر اٹ کو ہر سل کو خود دھوئندہ ہا. ہر سل دے ہوتے بسم اللہ تے درود پڑھتا ہا تے سل مصری کو دیندہ ہا. ایسے عقیدت والے مومنین بھی ہیں. حجی بسم اللہ پڑھ کے درود پڑھ کے مصری کو دیندہ ہا. تو سا کیا سمجھتے ہو جناب ابراہیم آسانی نال گھر بنایا ہے. جناب ابراہیم مصری, حضرت اسماعیل مزدور. ہاں جی جناب اسماعیل سل چیندن پردن بسم اللہ الرحمن الرحیم. سل آ کے جناب ابراہیم کو دیندن پردن بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ابراہیم میرے بھائیوں سل گندن پردن بسم اللہ الرحمن الرحیم. سل تے رکھیں دن پردن بسم اللہ الرحمن الرحیم. جبرائیل بڑا خوش ہے آندہ پہ ویندہ پہ مورخین نے جملہ نقل کی تھے آندہ پہ ویندہ پہ فرشتے دی کہتے ہیں جبرائیل خیریت اتنا خوش پہلے کریں نہیں تھا آج اتنا خوش ہے اس دی کو خاص وجہ ہے. نہیں کہتے دوستو تھوڑا علم نہیں زمین دے گھر پیا بندے کوئی عام انسان نہیں پیا بنے گا. دو نبی پہ بنے دن ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے ایک مستری ہے ایک مزدور ہے. آسانی نال نہیں پیا بندا. ایک سل دے چار مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ پڑھ دیں. ایک سل دے دو رکعت نماز پہ پڑھ دیں. جبرائیل نے کہا دے دوستو میں خوش کیوں نہ تھی ماں اے اتنی مشکلات نال کعبہ جو بندہ پیا ہے بندہ تھا میرے استاد علی واسے پیا ہے نا. حضرت ابراہیم نے دعا منگی آجر کیا منگا بیت اللہ دی تعمیر دا ربنا وجعلنا مسلمین لک. میرا اللہ بیت اللہ دی تعمیر دا عجر فقط اتنا منگدا میں کو بھی اپنا مسلمان قرار دے میرے بیٹے اسماعیل کو بھی اپنا مسلمان قرار دے. کوئی اہمیت اسلام سمجھ آئیے کوئی نہ. آواز قدرت بس فرمایا ناؤ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اور میری ذریت میں سے امتاً مسلمتاً لک ایک پوری دی پوری امت پوری دی پوری جماعت. اور اس جملے تھی میں زور نہیں لاؤنا تمہاری عقیدت بولے تو لطف ہے. ایک پوری دی پوری امت پوری دی پوری جماعت پوری دی پوری نسل مسلمانہ دی بھیج. آواز قدرت ابراہیم پوری دی پوری جماعت کرے سے کیا پوری دی پوری نسل کرے سے کیا. اللہ دے نبی عرض کی دی ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. میرا اللہ ایسے بھیج جنہ دی جھولی جو محمد نکل کے فخر کرے میں عمران چوہاں میں سفیان بھی چو نہیں ہاں.
سبحان اللہ جی، مہربانی جی۔ حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام مددی، کوشش کرو اتنی بلند صلوات ہے۔ مالک ایسے بھیج نتیجے دے توجہ رکھ رہی ہے۔ اج قرآن دی روح نال چنیوڑ دی دھرتی دے ثابت ہونے لگے مسلمان کون ہے تے کافر کون ہے۔ جی تمہاری حالت یہ رہ گئی، میں نتیجہ پیش نہیں کرنا، زندگی تو بد کری بھائی، جاتے گزارش کر رہے صاحب میرے بزرگوں بھائیوں، ایسے بھیج جنہ دی جھولی چو محمد نکل کے فخر کرے۔ میں عمران ہی چوہاں، میں سفیان ہی چو نہیں ہے، جڑے لطف گندے بیٹھے انہوں واسطے ایک نفیسیاں جملہ گزارش کرا، جڑے تاریخ کا مطالعہ کریں دے ہو میرے بزرگوں بھائیوں۔ اس کا مطلب ہے قرآن کا فیصلہ ہے، جتھا نبی آمین اتا پہلے مسلمان آدین، جتھا نبی آدین اتا پہلے مسلمان آدین۔ اہمیت اسلام سمجھ آئی؟ ایک اور آیت گزارش کرا، مالک فرمے دے ما کان للمشرقین ان یامر مساجد اللہ۔ قرآن چنگا لگدا پہ یا کوئی لطیفہ قصہ سنا؟ مالک فرمے دے میں پسند نہیں کریں گا جو مشرقین میرے گھر کو تعمیر کریں۔ مالک فرمے دے میرا گھر بناوے بھی مسلمان، اس کی حفاظت بھی کرے مسلمان۔ بزرگ سمجھتے پھر میں کہہ بیٹھا آتا ہوں، بناوے بھی مسلمان، اس کی حفاظت بھی کرے۔ یہ بارگاہ، یہ علم پاک، یہ بناون والا کون؟ شیعہ، اس کی حفاظت کرنے والا بھی شیعہ۔ مالک فرمے دے میرا گھر بناوے بھی مسلمان، اس کی حفاظت بھی کرے مسلمان۔ جی تو سا گھبرائے نہیں بیٹھے، بنامن والا تو میں گزارش کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جی تو ان نیندر نہیں آئی بیٹھی، حفاظت کرن والے کو عربیچ عمران حد ہے۔ سبحان اللہ جی، سبحان حضرت عمران، حضرت علی دے بابا جڑے اللہ دے نبی دے نکاح دے خطبے سرکار دے سجے گوڑے نال بہ کے آدھنا حمد ہے اس اللہ کی جس اللہ نے ہمیں اس گھر کا نگہبان بنایا۔ یہ بھئی گالے مسلمان اس چکر چھپائے گئے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ پڑھا یا نہ پڑھا۔ میں منبر دے اپنے دوستان علماء دی خدمت کی گزارش کیتے، میں سمجھتا کم عقل ہے وہ بندہ جنہ جناب ابو طالب دے ایمان کو ثابت کرنے دی کوشش کرے۔ وہ جی کلمہ نہیں پڑھیا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھیا، میں تو ہی کو جملہ آدھا ہونا میرا بھائی تو تا کلمہ پڑھن دی بات کرے نہیں، علی دا بابا تا کلمہ پڑھوا منے تو مصروف لگا ہویا جی فلاں کلمہ پڑھیا تے ابو طالب کلمہ نہ پڑھیا، فلاں پڑھیا تے ابو طالب نہ پڑھیا۔ بابا میں تو مکتب اہل بیت دے قدر نہیں یا طالب علمہ، میرے علم چ نہیں کہیں کلمہ پڑھیا تے کہیں کلمہ نہ پڑھیا۔ تو سونے مجلس تو بعد انہیں امن امان نال باہر گزر دے ہو، گلیے چلے دے ہو، دو جوانے جڑے آپس سے لڑ دے پہ تو سب پوچھتے ہو خیریت بیٹا لڑ دے کیوں ہو؟ توجہ رکھڑی لطف بڑا ہمیں لڑ دے کیوں ہو؟ وہ جی بابا جی کو جب سے پہلے ایک بندہ ہی تھراندہ ہکا دے چنگا دو چاہے پورا تو سب سے بیٹا لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، لڑائی اچھی بات نہیں۔ اگلی گلیے چونگے لوگ پتر رہنے چل کے دیکھ گننے پتہ لگ بیسی کون چنگا ہا کون برا ہا، سب اور تبیدار ہو جاؤ خدایا، کون چنگا ہا کون برا ہا۔ میرے بزرگوں بھائیوں میں نہیں جانتا کہیں کلمہ پڑھیا ہا تے کہیں کلمہ نہ پڑھیا ہا، ابو طالب نے پڑھیا یا ابو سفیان نے پڑھیا ہا، میں تو صرف اتنا جانتا تو دی تربیت ابو طالب نے کی تھی ہے، تو دی تربیت ابو سفیان نے کی تھی ہے، تو دی تربیت ابو طالب نے کی تھی ہے، تو دی تربیت ابو سفیان نے کی تھی ہے۔ جنہ دی تربیت ابو سفیان نے کی تھی ہے، ایک معاویہ بنے دوسرا یزید بنے، جیدی تربیت ابو طالب کی تھی ہے، ایک محمد بنے دوسرا علی بنے۔ اللہ مولا سلامت رکھے۔ مالک کے فرمے دے موت آئے تو اسلام پہ آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا کے منگی مالک مجھے موت آئے تو اسلام پہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ دی تعمیر دا اجر کیا منگے؟ مالک مجھے بھی اپنا مسلمان قرار دے، میرے بیٹے اسماعیل کو بھی اپنا مسلمان قرار دے۔ مالک فرمے دے میرا گھر بناوے بھی مسلمان، اس دی حفاظت بھی کرے مسلمان۔
ہوں اتنا اہمیت ہے اسلام دسن تو بعد ہوں تو میرا حق بن دے جو اپنے بھائیاں کو دساں جو مسلم دا مطلب کیا ہے. مسلم دا کیا مطلب ہے؟ تسلیم کرنے والا. یہ مطلب ہے نا جی، تسلیم کرنے والا. کس کو تسلیم کرنے والا؟ تمہارا پروگرام نہیں تو میں تھی چھوڑ دے ماں. کس کو تسلیم کرنے والا؟ مسلم. اور چلو قرآن کی ایک بھئی آیات پڑھتے ہیں مسئلہ حل ہو جائے. مالک فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہری وسلموا تسلیما. مسلمان کون ہے؟ مالک فرمیندے مسلمان او ہے نماز جن دے اوپر درود پڑھ دے نا، صرف درود پڑھ کے اکتفا نہ کرے بلکہ وسلموا تسلیما، انہاں کو ایویں تسلیم کرے جویں تسلیم کرن دا حق ہے. جنہاں دے اوپر درود پڑھ دے. چلو سلط کی میں کنجوسی نہ کراں. میرے بزرگوں بھائیو اہل اسلام مسالے کی جو کوئی ایک مسئلہ ایسا دکھا جڑا نماز پڑھے نماز درود نہ پڑھے تو دی نماز ہو گئی. دکھا سکتے ہو؟ یہ اور بات ہے کہ درود کا طریقہ جدا جدا ہے. ہوں ایسا دروازہ کھلنے لگا جو مجلس جنت پر مجلس ہے. حجی جی بے نیازی تو سنا کی تھی جڑے ستے پین جگہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ جنت رہے بننے دے دروازہ بند ہو جائے. اللہ مولا تک زندہ و سلامت رکھے. ایسا کیا پڑھتے ہیں درود؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سارے مسلمان بھائی کی پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. مالک درود بھیج محمد تے محمد دی آل تے جنہیں درود بھیجے ابراہیم تے. میں جان کر کے اس جملے تو زور نہیں پیا لیندہ توجہ شرط ہے لطف فرام نے. مالک درود بھیج محمد تے محمد دی آل تے جنہیں درود بھیجے ابراہیم تے ابراہیم دی آل تے. میرے بزرگوں بھائیو جناب دینا آل محمد اس تو مراد حسن تے حسین ہوندن. جناب دینا آل ابراہیم اس کو مراد جناب عبداللہ تے ابو طالب ہوندن. مسلمان اجا تک تے کو سمجھ نہیں آئی. نماز درود ہی پردہ کھڑی وقت اے یادہ کھڑی علی دا بابا تا مسلمان ہی کوئی نہ. جبکہ مسلمان کون؟ درود والوں کو تسلیم کرنے والا. وہ کون ہے آل ابراہیم؟ اگر کبھی زندگی ساتھ دے ہوئے موقع ملے تاریخ اٹھا تاریخ کا مطالعہ کر بھی سرکار کا شجرہ حضرت ابراہیم تو چلیا کی میں. حضرت ابراہیم تو اسماعیل تو کدار تو حملہ تو حمز تو عدنان تو مات تو قنانہ تو فہر. بیٹھے ہو ڈر گئے ہو. فہر تو غالب تو لوئی تو کعب تو مرہ تو قصیب تو عبد مناف تو ہاشم تو عبد المطلب دے آکے اللہ نے نور دے 9 حصے کر چھوڑے. ایک حصہ جناب عبداللہ دی پہچان یہ چاہیے, ایک حصہ جناب ابو طالب دی پہچان یہ چاہیے, جیلا حصہ جناب عبداللہ دی پہچان یہ چاہیے. 17 ربیع الاول آمنہ دی جھولی دی زینت بنے. جنہ ابو طالب دی پیشانی یہ چاہیے 13 رجب اللہ دے گھارے جو فاطمہ دی جھولی دی زینت بنے. مسلمان کون؟ ختم میرا بیان. اور کچھ بھرا این گالو ادھر یہ بیٹھے ہم بھی یہ جڑا مل سے ماما پہ بیٹھے کوئی نماز دی گال کرے سی. میں کیوں آکھاں بابا تو سو سارے نمازی چہرے بیٹھے ہو. ہاں میں کو پتہ ہے سارے نمازی ہو, تمہاری پیشانی گواہ ہے, تمہارے چہرے دا نور گواہ ہے. میں اپنے علاقے جنوبی پنجاب مظفر گڑھ بزرگ جلسے گیا. میں بھی گڈی دور تھا, 2 جوان ہیں قبلہ سلام. میں کہ علیکم السلام. ماشاءاللہ جی بڑی خوشی ہوئی ہے, ذرا تبلیغ کرائے. تبلیغ میں کہ اوکے ہوں گی اگر انہیں کو نماز دا
میں کہ جی میں تو نہیں آتا تسا کوریج تو نہیں گئے جی میں کہ جی میں تو نہیں آتا کیوں نہیں آتے ذمہ دار بندے ہو تھوڑے سر دے امام میں تسا ناکس دے کون آکسی میں کہ میں نہیں آتا کیوں میں کہ کم از کم کو تو میں نہیں آتا آکھن لگے ہو کیوں میں کہ اس واسطے جو میرے کو یقین ہے انہیں بے نمازی ہے ہی کوئی نہ اس واسطے کہ جیڑا بے نمازی ہے ان کا تعلق نہ علی نہ لے نہ حسین نہ ہے بے نمازی تک کیا تعلق علی نال شرابی تک کیا تعلق علی نال بے حیات بے غیرت تک کیا تعلق علی نال سود خور تک کیا تعلق علی نال جھوٹے تک کیا تعلق علی نال شراب خور تک میں گزارش کی دے کیا تعلق علی نال بھئی علی والا تا ایسا ہوں گے جرا قیامت دی آوے او کو ناکھنا پوے میں علی دا شیعہ ہاں بلکہ میرے مولا فرما میں استقبال کرو اے میرا شیعہ بھی آنگ ہے سورت تو پتہ لگے غلام علی سیرت تو پتہ لگے غلام علی اٹھا تو پتہ لگے غلام علی باہر تو پتہ لگے غلام علی بس بالکل اختتام والے پاس ہے مسلمان کون جو درود والوں کو تسلیم کرے کچھ بھائیے سجین دے بیٹھے مول صاحب کی بلا چہلم دے یامن حسینیت پر ہے نا ازاداری پر ہے نا توجہ رکھڑیے نتیجے تے میں کیا بیان کر گیا توالی دھرتی تے مسلمان کون جو درود والوں کو تسلیم کرے جو درود والوں کو تسلیم کرے جے قدر کر جملہ آکھا اور یاد رکھو جیسا درود مصطفیٰ تے ہے ویسا درود جناب سیدہ تے ہے جن تے درود پڑھیں دے نا وہ کو منین دے ان دے نال بحث نہیں کریں دی بھئی جن دے ان دے درود پڑھیں دے ان کو تسلیم کریں دے ان دے نال بحث نہیں کریں دی میں گزارش کی تھی جیسا درود مصطفیٰ تے ہے ویسا ہی درود جناب سیدہ تے ہے تو قرآن دی روح نال ثابت ہویا جنہ مصطفیٰ نال بحث کرے وہ بھی کافر ہے جنہ بطول نال بحث کرے وہ بھی کافر ہے مسلمان جو درود والوں کو تسلیم کرے اور میرے ماتمی جوانوں کون مسلمان اور یاد رکھو جنہوں تے درود پڑھی دے نا ان تو بیعت منگین دی نہیں ان دی بیعت کریں دی ہے بیدارو خدارو جنہوں تے درود پڑھی دے اس تو بیعت منگین دی نہیں اس دی بیعت کریم بھی ہے اور یہ وجہ ہے کمرے لوگ آلی بھی دنیا سے موجود ہے یہ وجہ ہے علامہ مودودی رحمت اللہ علیہ تو کسے بندے پوچھا علامہ جی اس سارے لوگاں جو یزید دی بیعت کیتی ہے تے حسین کیوں نہ کیتی ہے علامہ مودودی فرمینے تے کو سوال کریں گے شرم نہیں آئی جنہ حسین نہ کیتی ہے وطبنہ کیوں کیتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور یاد رکھو کروڑ لوگ یزید دے ہاتھ تے بیعت کر چکے ہیں مگر یزید چاہتا بیعت کرے تو حسین ابن علی اس دی وجہ کیا ہے تو سب پلاٹ بھی چندے ہو گھر بھی چندے ہو رقبہ زری بھی چندے ہو ہاں جی کروڑا بندے توالے کمپیوٹر سنٹر ونین پٹواری کو ونین دست خط کرن انگوٹھے لامن جڑے حسینیوں توجہ رکھ رہی ہے انگوٹھے لامن جب تک مالک نہ ونگے رجسٹری ہوندی ہے بے نیازی کی تھی بیٹھے ہو رجسٹری ہوندی ہے تے مالک کلہا کیوں نہ ہوئے آئے آئے بھئی مالک کلہا کیوں نہ ہوئے کروڑا لوگ یزید دے ہاتھ تے بیعت کر چکے ہیں مگر یزید چاندہ بیعت کرے تو حسین ابن علی کیوں اس واسطے کہ بدبخت جاندہ دین دے وارث کا نام حسین ہے بلکہ انجا کا خود دین ہے حسین دین ہے حسین آپ انہیں بیٹھا تھا وہ پیغمبر اسلام خطبہ ارشاد فرما رہے اچانک میری مولا حسین آئے آباد دامن نال قدم جو اٹھے
اس تو قابل کہ حسین زمین تے آمن رحل نبوت امامت آئی. اللہ دے نبی نے منبر چھوڑا، خطبہ چھوڑا، اس مقام تے آئے جتھا میرے مولا حسین کو چاہ کے منبر تے گرنا ہے. اصحاب دیاں گردناں مردیاں ویندیاں سرکار فرمیندے نے میرے صحابہ میرے کلمہ پڑھن والے میں جاندا ہوں تساں کیا سوچیں دے پے ہو. میں حسین کو نواسا سمجھ کے چاہیے آیا، میں حسین کو علی دا لال سمجھ کے چاہیے آیا، میں حسین کو بطول دا لخت جگر سمجھ کے چاہیے آیا، بیٹا سمجھ کے نہیں، نواسا سمجھ کے نہیں، بلکہ میں حسین کو دین سمجھ کے چاہیے آیا. دین ہے میرا حسین. اور اس واسطے خواجہ اجمیر نے یہ نہیں آکھا آدم دین، نوح دین، ابراہیم دین، نہ دین است حسین، دین بنا است حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین. کون حسین؟ آدم تو گھر کے خاتم تک جتنے نبی آئے جو کچھ لے کے آئے. معاویہ دا بیٹا یزید سب کچھ مٹاونا چاہتا ہاں، مگر بطول دے لال نے اپنے خون دا نذرانہ پیش کر کے قیامت تک اسلام دا سر بلند کر چھوڑا. کون حسین؟ علامہ اقبال جس کے بارے فرمائیں وہ حسین کہ جس نے بے یقینوں کو یقین بخشا. کون حسین؟ وہ حسین کہ جس کے سجدے کی وجہ سے زمین میں زلزلہ آ گیا. کون حسین؟ وہ حسین کہ جس نے تلوار کی نوک کے نیچے بھی کلمہ توحید کی صدا بلند کی. کون حسین؟ وہ حسین کہ جس کے خون کا ایک ایک قطرہ بھی کلمہ توحید کی صدا بلند کر رہا تھا. دین ہے حسین. جان رہا یزید بدبخت کہ دین دا وارث حسین ہے. تو سب سارے تھا بیٹھے ہو، اللہ نہ کرے کہیں دے گھر کو بھا لگ بنے کہ کوئی آ کے نس سے فلاں دے گھر کو بھا لگ گئی ہے، سارے بھج سو نہ. سب تو پہلے او اٹھی سی جدا گھر ہو سی کہ نال کی 5-7 سال دا بچے ہی بیٹھا ہو وہی بھج بولے یارو آؤ سارے گھر کو بھا لگ گئی ہے. کیا بات ہے تمہاری معرفت دی، کیا بات ہے تمہاری عبادت دی. اللہ نہ کرے پردے کوئی پردہ دار بھی سوندی بیٹھی ہوئے سارے گھر کو بھا لگ گئی. رب اکبر دی قسم چادر نہیں سنبھل دی، جتی نہیں پہنی، بھاج پوندی ہے. اب یہ سارے گھر کو بھا لگ گئی ہے. مسلمان اگر ہر کوئی دین دا ٹھیکیدار ہے وہ دین دی خاطر رلیاں فقط علی دیاں تھیاں کیوں؟ اجرکم اللہ، اللہ تمہاری عبادت قبول کرے بھئی. دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو، رلیاں صرف علی دیاں کیوں ہے. اس پاسے رکھ بھی کرسی، اس پاسے رکھ. جتھو ہی کوئی جنازہ اٹھی جے کوئی ایک میت میں کو ایسا دکھا جتن دھی بابے دے جنازے تے آوے دے کوئی جنازے تو ہٹاوے. کیا بات ہے بھائی، حق ادا کیتا نہیں عزاداری دا. دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو، ایک دھی تا دکھا. قسمت حسین بھی دھی دیا پڑی. ایک بزرگ دا جملہ ہے وہ لکھ دیں جنا بیٹھی ہے نا حسین دے لاشے تے بابے دا کٹو یا گل بھی لے دیئے تے رو رو کیا دی بابا تساں دا آدھے آوے یتیمہ نال پیار کریں گے. بابا یتیمی میں ہوا جڑے ماتم نے جڑ گئے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو. تمہاری دھرتی مصائب دی عاشق دھرتی ہے میں جاندا. ایک جملہ آتا دے بعد ہر بندے دی ہے نکل بنجے رومن والے ماتمیوں. جناب معصومہ ایک جملہ کہ بابے دی لاش دے رو کیا دیے بابا
اس قافلے اس لٹے ہوئے قافلے سب تو چھوٹی بھی مایا تے سب تو زیادہ ماریا بھی میرے کو نے اجرکم اللہ اجرکم اللہ جڑے سمجھے انہوں نے ہے نکل گئی ہے جڑے نہیں سمجھے پوچھ رہی تھا جناب رباب تو پوچھ یہ اصغر دی ماں تو پوچھ یار عجیب قسمت جناب رباب بی بی دی بابا جی کربلا دے شہداء وچ جندا اصغر بھی سب تو چھوٹا مسائب وچ کوئی منت نہیں یقیناً سارے مقام دی نیت ہی آئے ہو نا جی کربلا دے شہداء وچ جندا اصغر بھی سب تو چھوٹا شام دے قیدیاں وچ جندی معصومہ بھی سب تو چھوٹی معافی روایت ہوں جڑے سید بیٹھے ہو جڑا کربلا جانا سب تو چھوٹا ظالمہ او تیر مارا ہے جڑے تیرہ نال حیوانہ کو نہر کریں دے ہیں معافی روایت اللہ دے ناتے جڑی ہے نا 4 سال دی قیدیں رب اکبر دی قسم کربلا تو دن کے شام تئی جتھا شمر دا دل چاندہ سکینہ دی ظلفہ جہات پہنا بغیرت عجر رسالت لیندہ رو رو کیا جائی چاچا غازی مرحبا مرحبا بھئی اجرکم اللہ اللہ حیاتی کرنے کوشش کی کرو رننے کرو اور رومنا کوئی میرے تے احسان نہیں میں تو ترہ مہمان ہوں میں ٹورمن نے چھتی سرکار فرمیندن من لم یعظن علی مسائبنا فلیس منا چھتی سرکار فرمیندن جے کو ساری مصیبت سن کے رومن نہیں آندہ وہ سارا کچھ نہیں لگتا تو آپ کو کیا پتا سرکار فرمیندن سارے ہوتے کتنے مسائب اترے میری پھوپیاں دے کتنی مظلومیت ہے یہ رومر والے ماتمی اور عزادارو تو ساہے کی تھی بس ایک جملہ سنے تو 2 منٹ کا بین میں دیر سارا پڑھ گیا اللہ توالی مکان قبول کرے ایک آغا مہدی وائزن ایران دے انہوں نے ایک کتاب جملہ نقل کیتے وہ آدھے 4 مصیبتہ مسائب ایسے ہیں جیرے وڈی بطول دے چھوٹی بطول دے مشترک ہے سمجھ دے پیو میں کہ کھڑا آتا وڈی بطول دے 4 سالہ بطول دے مسائب مشترک ہیں پہلی مصیبت جس شریک حسین دی بھی دادی نال او فرمیندن دادی کو بھی چھڑکا ملی ہے یار کوئی امیر بندے جلی ہے نہیں پیلی کر دی دادی کو بھی چھڑکا ملی ہے پوتی کو بھی چھڑکا ملی ہے دوسری تشبیہ او فرمیندن دادی کو تماچا لگ گئے پوتری کو تماچے لگ گئے واہ بھائی واہ حق ادا کی تنے بھی دنیا میں کوئی غم نہ دیکھو تیسری چیز جڑی انہاں نقل کی ہے وہ فرمیندن دادی بھی خالی ولی ہے دھی بھی خالی ولی ہے جان دے ہو نا چلو ایک جملہ بدے نا کوئی آپ عبادت تو رہ نہ جائے جدہ میرے مولا حسین مدینے تو ٹرے ہن رستے جدا کے ہور نے لگام اچ ہاتھ پاتا تے ہور کلام کیتا تے ہور دی زبان اچ لکنت ہے اکبر دے بابا فرمے دن ہور تیری زبان اچ لکنت کیوں ہے ہور نے کیا دے حسین رستہ طویل ہاں گرمی ڈاتی ہے پیمن دا پانی کوئی نہ میں کو تس کھا گئی ہے اون ٹائم اکبر دا بابا غریب نہ جب دشمن دی فوج آکے نہ تس کھا گئی ہے مولا فرمینے عباس جلدی کرو مشکان دے منہ کھولو دشمن دی فوج کو پانی پلاؤ فوج کو پانی پلایا وقت میرے مولا فرمینے انسان ہے اے بے زبان حیوان انہا کوئی پانی پلاؤ وقت میرے مولا فرمینے عباس خیال رکھی حیوان دی عادت ہوں دی تھوڑا پانی پیندے دے وقت سار چین دے وقت پیندے دے وقت چیندے میں حسین کریم پیادہ جب تک حیوان ہاتھ نہ ونیے پانی نہ چاہویں حسین دی دھیل خون ہوئے گا یاد ہاں میں گزارش کی تے داری بھی خالی بلی ہے حسین دی دھی بھی خالی بلی ہے ایک موقع آیا ہے دشمن دی فوج پانی پہ پیندی ہے حسین دی دھی خالی جام چاہ کے قریب آ کھڑی ہے پانی تو رہتی ہے
وت خالی چاند رہ دیے سچین دی کھڑی فوج پانی پیسی دے وت میں کو مل سی رومن والا فوج پانی پی چکی وتی نے اپنے حیوانہ کو پانی پلایا حسین دی حسرت بھری نگاہ نال دے دی رہی حیوان پانی پیسن دے وت میں کو مل سی اور چھوٹی اندھیاں والا حسین غریب دی دے دی کھڑی یا بغیرت بچہ ہویا پانی زمین تے بیٹھا ہے آسمان دا روک روک بو کر گیا دیا ہایا میرا اللہ میری غربات کربلا دا منہ کر گیا دیا اسی بابا جنہ دے حیوانہ کو پانی پلے دا ہوئے مرحبا مرحبا اجرکم اللہ دادی بھی خالی ولی پوتری بھی خالی ولی چوتھی تشبیح جڑی انہاں دیتی ہے یہ معاف کرو جڑے سادات بیٹھے ہو میں تمہاری دھرتی دے شاید پہلی مرتبہ پہ سن رہے ہو میں خود نہ پڑھی ہو گیا کدے نہ پڑھا اور آقا مہدی لکھ دن دادی دا بھی پاسا زخمی ہا ہن رومن ناوی مقدر دا گیلا کریں دادی دا بھی پاسا زخمی ہا معصومہ دا بھی پاسا زخمی ہا انہیں شرح لکھی ہے وہ فرمیندن جدہ رہ گئی ہے نا حسین دی تھی وہ محمل کو جھڑ گئی ہے تے گھین کے آئے ہن جناب عالی حسین فرمیندن میں جو محمل دا پردہ ہٹا کے دکھتا ہے سکینہ دا پہلو تے ہاتھ تھا اور گناہ دی معافی منگے دے ہے نہ نکلی پاسے دے ہاتھ تھا میں محمل دا پردہ ہٹا کیا کہ سکینہ خیریت پاسے دے ہاتھ کیوں میں رو کے آدھی ہے پپی اممہ کے رسامہ جنہ ظالم میں تک پہنچے نا بغیرت اتنے تماچے مارے میں زمین تے جھان گئیاں جی میں جھڑی آئی بغیرت نجس پیر کو حرکت لیتی ہے او میرا پاسا زخمی ہے میرا درانی آنکھا ہو گئے مرحبا مرحبا اجرکم اللہ اجرکم اللہ دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو بس رومن والے ماتمیوں اے او مظلومہ سین ہے جنہی زندگی تھوڑی دکھ زیادہ کوشش کریں نا 2 منٹ دا وین کرنا زندگی موت دا پتہ کوئی نہیں رومن والا ہر مور دے پھٹیاں دے نال کٹھی صاحب مقاتل لکھ دیں جنہ آئے نا یزید دا دربار ایک کمینہ تاختے بیٹھا شراب پیندہ بچی ہوئی شراب حسین دے سر دے بھی دے ان بغیرت دے ہاتھ کھجور دی چھڑیے جڑا کہیں کی ملے حسین دے لبا تے لیندہ ہا بی بی دی آواز آن یہ ظالم حیانی بھی آندہ ہے او لبن جنہ کو نانا چم دے تھکدہ نہ ہا واہ بھائی واہ اللہ تمہاری حیاتی کرے بس 2 منٹ تو ویر کرنا چاہنا رومن والا یزید جو لٹھا ہے نا معصومہ سین دا ایک ہاتھ متھے تے ہا ایک ہاتھ گردن تے ہا معصومہ کہیں میلے سجا قدم چیندی ہے کہیں میلے کھپا قدم چیندی ہے اور چھوٹیاں دھیاں والا اللہ تیرے پردے سلامت رکھے یہ بغیرت دیکھ کے آدھے کیا وجہ ہے یہ 4 سال دی کہہ دیں کہیں میلے سجا قدم چیندی ہے کہیں میلے کھپا قدم چیندی ہے حکم ملا معصومہ دیاں رسیاں کھلیاں ظالم دیکھ کے آدھے کہہ دیں دسا سکتی ہیں گلے تے ہاتھ کیوں وہاں حسین دی دھی دی آواز آدھی ہے بے حیا اتنا تنگ رسی ہے میں بول نہ سکتی واہ 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 سارے اللہ یار میں 2 منٹ تو وینٹ کرنا چاہنا دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو گلے دی رسی اتنی تنگ ہے میں اوکھی پہنویں ہاتھ دا سہارا گندی ہے تے منہ دے ہاتھ کیوں رکھیا ہویا آوی اللہ تیرے پردے سلامت رکھے قربان ونیا حسین دی دھی دی غربت اور غیرت تو دعا منگی کرو خدا کرے شالا انہیں کوئی غریب نہ تھی وے جی میں حسین دی دھی غریب ہوئی میری سین دی آواز آن دی بغیرت کو نہیں پتا بینا بی بیاں دے وال لمبے میرے وال چھوٹے رونا والاں دا پردہ بنایا ہے میں ہاتھ دا پردہ بنایا ہے واہ بھائی واہ بھائی واہ بس رومن والا ایک کمینہ تخت بیٹھا بھائیہ تھوڑی آواز کھولتے میں 2 منٹ دوین کرنا اگر میں نال تعامل کر سکتے ہیں اللہ تیرے توفیقات خیر اضافہ فرمائے بس رومن والا ماتمدار ایک کمینہ تخت بیٹھا اور ڈردہ کھڑا
اللہ جانے ہونے روایت برداشت کی میں کرے سو اے بھی استاد العلماء قبلہ تمہیں جملہ سنیا ہاں وہ فرمیندے ہیں سامنے حسین بھی بھی کھڑی ہے تو سمیرو دیکھو یا ایک کمینہ تخت بیٹھ ہے یا اتنے جگ شامی آئے لے کے آدھے ایوہ الامیر حبلی حاضر جاریہ جنہیں سمجھن انہوں نے ہے نکل گئی شامی آ کے